وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان شریف کا تیسرا عشرہ جو عتق من النار ہے، آگ سے اور جہنم سے خلاصی ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اہم عبادت دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی اور خلاصی فرمایا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ دین کی طرف بہت ہی زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی عشرے میں ان کو بخش دیتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کی طرف میلان کم ہوتا ہے، تو ان کے لیے دوسرا عشرہ ہے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دینداری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے عشرے میں جو عتق من النار ہے، جہنم سے خلاصی اور آزادی والا عشرہ ہے، اس میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرا عشرہ جو عتق من النار جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے، وہ شروع ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو اہم ترین عبادت اعتکاف ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کو سمیٹ کر ہی اٹھیں گے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکا اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھے۔ اب نفلی اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت، دوسرا یہ ہے کہ نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان روزے کے عالم میں ہو۔ اور چوتھی چیز جو ایک خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں، ایک عالی شان محل۔ تو یہ دنیا تو ایک سفر ہے، اور ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب ایک شخص کا گھر اور ایک شخص کا محل جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں تیار فرما دیتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ اپنے گھر اور اپنے محل ہی کی طرف جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں بنا دیا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا عرصہ
मगरिब से लेकर इशा तक इतनी मुद्दत अगर कोई शख्स एहतिकाफ में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना बड़ा अजर अता फरमाता है। एक शख्स अगर मसनून एहतिकाफ में ना बैठ सका तो वो नफली एहतिकाफ में बैठे, और ख़ासकर जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं उसका अहतमाम करें। तरावी के बाद मस्जिद में बैठे और सुबह सहरी तक बैठा रहे। अगर पूरे 10 रात वो इस तरह मोतकिफ़ रहे कि तरावी पढ़ी और मस्जिद में उसने एहतिकाफ़ की नीयत की, एहतिकाफ़ में बैठ गया और सहरी तक वो मोतकिफ़ रहा तो बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अरसा उसने एहतिकाफ़ में गुजारा और लैलतुल क़द्र का ताक रातों का अहया भी हुआ। रात को इसने जाग के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी की। तो एक शख्स अगर ये कोशिश करे तो इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को समेटने वाला होगा। इसी तरह ख़वातीन अगर घरों में वो मसनून एहतिकाफ़ के लिए नहीं बैठ सकी तो उनको चाहिए कि वो तो ख़ास कर ताक़रातों का और अगर मुकम्मल अशरे का आखिरी अशरे का वो एहतिकाफ़ का एहतमाम फरमा ले। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर वो बैठती रहें तो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से फ़ायदा उठाने वाली होंगी। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वो इस अशरे में बल्कि पूरे रमज़ान में उसकी कैफियत ऐसी होती है कि वो बख्शिश के बहाने ढूंढती है कि किसी भी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का ये बंदा ये जहन्नुम की आग से बच जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो इसका जो है एहतमाम किया जाए। ये आखिरी अशरा है और बहुत ही गनीमत मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया था जो अपने अख्तिताम पर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वक्त निकालें और ख़ासकर ताक रातें और उमूमन जो है पूरा आशरा जो 10 रातें हैं हम थोड़ा सा वक्त निकालें, मस्जिद में मर्द हज़रात और ख़वातीन घरों में एहतिकाफ़ के लिए बैठें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।